اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 181 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں. انشاءاللہ اس کے آج ہم 181 سے 188 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ اعراف جو مکی صورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. یعنی مکے میں جو ہے تو ظلم ستم کا دور تھا. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صورت نازل کرتا ہے، جس میں اس صورت میں انسانوں کی تاریخ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اب جو ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اس کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک جماعت ایسی ہمیشہ رکھی جو حق کے مطابق انصاف کرتی اور حقی کے مطابق چلتی تھی. یعنی دنیا میں ہر دور میں ایک جماعت ایسی موجود رہی جو حق کے مطابق چلتی تھی اور انصاف کرتی تھی. دنیا میں ہمیشہ سازشیں ہوتی رہی، لیکن حق کے مطابق ایک جماعت موجود رہی. یعنی اس سے پہلے بھی اس کی پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عالم ارواح کا جو ذکر کیا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کی روح سے، تمام لوگوں کی روح سے جو وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں ہمیشہ جو ہے حق کے مطابق انصاف کرنے والی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہی. اسلام کے خلاف ہر دور میں جو ہے سازشیں ہوتی رہی، لیکن یہ ناکام ہو گئی. ہر زمانے میں، ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی. آج کے دور کو بھی لیجیے آپ، آج بھی اسلام کو مٹانے کی یا اسلام کی تصویر جو ہے تو بگاڑنے کی ہر طرح کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہر وقت یہ ناکام ہو گئے. آج اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. پہلی عالمی جنگ کو لیجئے. پہلی عالمی جنگ میں جو ایک سازش کے تحت خلافت کو ختم کیا گیا، خلافت عثمانیہ جو ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد جو مسلمان جو ہے منتشر ہو گئے، پورے دنیا میں جو ہے بکھر گئے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے.
آج دیکھیے آپ پہلی عالمی جنگ کے بعد جو ہے ایک سازش کے تحت ترکوں کو اور عربوں کو الگ کیا گیا. عربوں کو کہا گیا کہ تم تو گریٹ ہو، یعنی عربوں کو اور عجموں کو الگ کیا گیا. پھر وہاں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. آج دیکھیے شام، سیریا، شام میں جو ہے بڑے بڑے بہت سے انقلابات آئے. جب یہ خلافت عثمانیہ سے کٹ کر یہ جو برطانیہ اور فرانس نے جو ہے ان کو جو بانٹ کر لیا، مصر کو یا شام کو، یہ الگ الگ ٹکڑوں میں جو تقسیم ہو گئے. جو سیریا میں جو اس کے بعد جو فوجی انقلابات آئے، تو یہاں پر جو حافظ الاسد ایک اس کے ذریعے بھی ایک انقلاب آیا. بعض پارٹی جو حافظ بشر الاسد کا باپ جو حافظ الاسد، اس کا جو صدر تھا، اس نے 30 سال حکومت کی. اور بعض پارٹی جو ہے ایک نظریہ تھا جو پوری طرح سے اسلام سے ہٹ کر تھا. یہاں اس نظریے میں اسلام کی کوئی بھی روح باقی نہیں تھی. اس نے جو ہے تو 30 سال حکومت کی اور اتنا ظلم ڈھایا، ایک ایک دن میں 40 ہزار لوگوں کو شہید کیا، قتل عام کیا. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اس کی تخت پر بیٹھ گیا، بشر الاسد. اس نے بھی جو ظلم کیا، پورے شام میں جو ظلم کیا، تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے شام، سیریا کو چھوڑ کر باہر ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں پناہ لیے. پناہ گزین کیمپ میں رہے. صرف ترکی میں تقریباً 40 لاکھ لوگ جو ہے پناہ گزین کیمپوں میں رہتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگوں کو مارا، قتل عام کیا. اور دیکھیے پھر اللہ کا کرنا، صرف 11 دن میں وہاں سے اس کو بھاگنا پڑا. ہاں، تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دور میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف 10 سے 11 دنوں میں اس کو ملک شام چھوڑ کر بھاگنا پڑا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے. اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. تو ہر دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جماعت موجود رکھتا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑیں گے انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ کے
آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے پکڑتا ہے جس کی ان کو خبر تک نہیں ہوتی. ہاں، ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے ان کو پکڑتا ہے. اب اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی چال کا کوئی توڑ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قوم کو، ہر دنیا کے ہر قوم کو ڈھیل دیتا ہے اور اللہ کی چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. آج دیکھیے، آپ فلسطین کے لوگوں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو آزمایا ہے، اور وہ اسرائیل، وہ یہودیوں، ان کو ڈھیل دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ڈھیل دے رہا ہے. آج بھلے یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دیا ہے، لیکن اللہ کی چال کا کوئی توڑ نہیں. اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہے آج، تو اللہ کی چال کا اس میں کوئی توڑ نہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ غور فکر کرنے کی آگے دعوت دیتا ہے. یہ جو آیت نازل ہو رہی تھی، یہ پورے 12 سال گزر چکے تھے مکے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے اور ظلم ڈھا رہے تھے مشرکین مکہ. تو یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ اب یہاں جو ہے غور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پر جینوں کا کوئی نشان تک نہیں، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے وہ الزام لگاتے تھے کہ ان پر جین آتا ہے، ان پر جو ہے، یعنی قرآن مجید جو نازل ہوتی ہے، یہ آیتیں جو نازل ہوتی ہے، تو یہ الزام لگاتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی جین آتا ہے. تو یہ غور فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پر کوئی جینوں کا سایہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ان کے درمیان میں پورے 40 سال عمر گزار چکے تھے. ان کے اندر پورے 40 سال میں آپ جو ہے ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کا تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ایک جو بہت بڑا فساد برپا ہونے والا تھا حج اسود کو لگانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انہوں نے چنا کہ وہی اس کا فیصلہ کریں گے. اور آپ جب ان کے درمیان میں زندگی گزارے، آپ ان کو صادق آمین کہتے تھے. پورے 40 سال آپ کے اندر، ان کے اندر گزار چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ تم کیا ان پر غور نہیں کرتے؟ اور کیا ان کے ساتھی پر کوئی جنوں کی نشانی تک نہیں ہے؟ وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام سلطنت اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر نگاہ نہیں کی، اور اس بابت نہیں سوچا
کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مقرر مدت قریب آ گئی، پھر وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو ہے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ کائنات پر غور فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ غور فکر کرو تو تم کو خود جو ہے اللہ کا وجود کا جو ہے یقین کرو گے۔ یہ جو زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند، ستارے، یہ چرین پرین، یہ جو درخت ہیں، یہ ایک ایک چیز پر اگر انسان غور کرے گا تو وہ خود اللہ کے وجود کو مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر غور فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور پورے نظام کائنات پر اگر انسان غور کرے گا، خود اپنی تخلیق پر، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا، اگر دنیا میں اگر یہ جو اپنے ایک آدمی اور ایک عورت کی ملاپ سے جو انسان جنم لیتا ہے، اگر لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے تو پھر کیسا ہوتا، یا لڑکیاں ہی پیدا ہوتے پھر کیسا ہوتا؟ تو یہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہونے میں ہمارا کیا دخل ہے؟ ایک ایک چیز کو، کائنات کی ایک ایک چیز پہ اگر غور کرے گا انسان تو وہ خود تسلیم کرے گا کہ یہ جو کائنات ہے یہ جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام سلطنت اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس پر نگاہ نہیں کی، اس پر نگاہ نہیں ڈالے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وہ ان کو ان کے سرکشی میں بھٹکاتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سرکشی میں بھٹکا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سرکشی میں بھٹکا دیتا ہے اس کی سرکشی میں، تو پھر اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر دنیا میں صرف اختیارات کی آزادی دی ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں امتحان ہے، اختیارات کی آزادی دی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ قیامت کے متعلق سوالات کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا واقع کب ہوگا، یہ کب واقع ہوگی۔ کہہ دو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے وقت پر وہی اس کو ظاہر کرے گا۔ جب اس کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا۔ وہ آسمانوں و زمین پر نہایت بھاری ہوگی، یعنی جس دن وہ قیامت برپا ہوگی آسمان اور زمین پر بہت بھاری ہوگی، وہ تم پر اچانک آ دھمکے گی، وہ جو ہے تو اچانک آئے گی۔ اس کا علم جو ہے کسی کو نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا علم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج کیے بیٹھے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم کو اس طرح سے پوچھتے ہیں جس طرح سے تم ان کی کھوج میں بیٹھے ہو۔ کہہ دو اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اس کا علم جو ہے تو اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے بھی کوئی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں
رکھتے لیکن جو اللہ چاہے. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو اپنے لیے بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا پاتا. میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا تھا. جو غیب کا علم بھی اتنا ہی تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خود فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود میری ذات کے لیے بھی نفع نقصان نہیں اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا پاتا. میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں. میں تو صرف جو ہے خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور جو ہے تو خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تو یہ تھا سورہ اعراف کی 181 سے 188 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اس میں ایک بہت بڑا اہم سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے خود مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اتنا ہی تھا جتنا دیا تھا. تو آج جو ہے کوئی کسی سے مانگتا ہے تو یہ شرک ہے. یعنی صرف اور صرف دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. تو اس میں یہ ان آیاتوں میں پورے واضح طور پر یہ تعلیمات ہے کہ اور اگر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس سے ہم کو سمجھنے میں جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.